خاک کے ذروں کی زبان سے داستان محبت، داستان الفت اور ان کی زبانی، ان کی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یوں بیان کرتے ہیں، لوگوں، ہم اپنے خالق و مالک اور اس کی پارٹی کے تمام عظیم انسانوں کو آج بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میرے دل پہ ہے نقش قدم آپ کے، مجھ گناہ گار پر ہیں کرم آپ کے۔ چڑھتی رہتی ہے مینار پر زندگی، گرتے رہتے ہیں قدموں پہ ہم آپ کے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی لمس کی برکت کے حوالے سے خاک کے ذرے کس انداز سے اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ جن کی نسبت سے خالق کائنات نے ہم خاک کے ذروں کی قرآن پاک میں قسم کھا کر ہمیں امر کر دیا ہے، اس ذات اقدس پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تو سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ آپ حضور کو مخاطب کر کے عرض کرتے، آقا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، قد بلغت من الفضیلۃ عندہ ان اقسم بتراب قدمیک، فقال لا اقسم بہذا البلد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم پتھر تو ہیں لیکن پتھر دل نہیں، نہ ہماری آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، ہم محبت کرنا جانتے ہیں، ہم محبت نبھانا جانتے ہیں۔ ہم اپنے قریب آنے والوں میں سے کون پیار اور محبت کے قابل ہے اور کون نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اظہار محبت بھی کرتے ہیں، سر دھننا بھی جانتے ہیں، مست ہونا بھی جانتے ہیں، ہم رقص کرنا بھی جانتے ہیں، ہم محبوبوں کی آمد پر مچلنا بھی جانتے ہیں، ہم محبوبوں کا استقبال کرنا جانتے ہیں، ہم قدم چومنا جانتے ہیں، ہم رقص بسمل کی طرح تڑپنا جانتے ہیں، ہم پانی کی نہریں بہانا جانتے ہیں، ہم محبوب کی محبت میں ریزہ ریزہ ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک جذبہ محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو پتھر کو بھی پتھر نہیں رہنے دیتا، موم کر دیتا ہے۔ جس طرح موم جلتا بھی ہے، پگھلتا بھی ہے، اسی طرح ہم بھی محبوب کی محبت میں جلتے بھی ہیں، پگھلتے بھی ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے، محبت مردہ دلوں کے لیے زندگی، روح کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حیف ہے اس پر جس کے پاس دل ہو، مردہ ہی صحیح لیکن وہ محبت کر کے زندہ نہ ہو سکے۔ حیف ہے اس پر جو اپنی روح کو زندہ نہ کر سکے اور بجھ جائیں ان کی آنکھوں کے چراغ جو کسی کو اپنا محبوب بنا کر اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے۔ ہر ٹیس میں سکون ہے، تڑپ میں مزہ بھی ہے، یعنی فراق ماہ مدینہ دوا بھی ہے۔ ٹیسوں میں سکون، تڑپ میں مزہ، فراق میں دوا، عجیب فلسفہ ہے۔ ہم پتھر لوگ کیا جانیں یہ باتیں عشق کے مکتب میں پڑھنے والوں کو معلوم ہوں گی، البتہ ہم پتھر ہو کر بھی ان کیفیات سے سرشار ضرور رہتے ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے پاس علم ہے، تفکر ہے، تدبر ہے۔ ہم عقل نہیں رکھتے، البتہ شعور ضرور رکھتے ہیں۔
ہم تدبر و تفکر نہیں رکھتے، البتہ احساس ضرور رکھتے ہیں۔ بے زبانوں کی زبان سمجھنے والوں پر جب صحیفہ آسمانی میں ہمارے حق میں، ہماری ترجمانی میں جب یہ ناقوس ازلی و ابدی سنایا گیا تو کچھ نہ پوچھئے ہماری کیا کیفیت تھی اور کیا کیفیت ہے، اور پتہ نہیں یہ کیفیت ہمیں عبدالآباد تک مست رکھے گی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ۔ یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، اے انسان تمہاری تعریف بھی تو سن لے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اب ہماری تعریف سنو، اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کیا کی ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یعنی پھر اس کے بعد بھی لوگو تمہارے دل سخت ہو گئے، ایسے ویسے سخت جیسے وہ اپنی سختی میں پتھر ہو گئے ہوں، یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ پتھروں میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور واقعتاً ان میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان پتھروں میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی، شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے غافل و بے خبر نہیں۔ یہ ہے وہ انعام خداوندی جس سے ہم سرشار رہتے ہیں۔ جیسے ہر شخص میں کیفیات و جذبات اور کیفیات و جذبات دروغ کا سمندر موجزن نہیں ہوتا، ایسے ہی ہم میں بھی ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔ ہم نے سنا ہے محبت تلخ کو شیریں بنا دیتی ہے، محبت مس خام کو سونا بنا دیتی ہے، محبت نار کو نور بنا دیتی ہے، دہکتے انگاروں کو مہکتے پھول، گلاب، چنبیلی، نسترن، نرگس اور مروہ بنا دیتی ہے، محبت دیو کو حور بنا دیتی ہے، محبت خار کو گلزار بنا دیتی ہے، اجنبی راستوں سے مانوس کر دیتی ہے۔ اگر یہ شنید درست ہے اور یقیناً درست ہے تو یقین کیجئے کہ جو خالق محبت ہے اس نے اس بحر بے کرامے سے ایک جرعہ ہمیں بھی بخشا ہے، اس کرم سے محروم نہیں رکھا۔ البتہ ہم نے یہ نعمت ہر ایرے غیرے پر قربان کبھی نہیں کی۔ جس میں کوئی ذرہ سی خوبی دیکھی تو یہ موتی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نعمت عام تقسیم کرنے میں بڑے سخت، بڑے زبردست قسم کے بخیل ثابت ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ نعمت یا صرف اپنے خالق و مالک کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے، یا پھر اس کے لیے جو ہمارے خالق و مالک کا پسندیدہ ہے۔ ہم سے ہماری زبانی کہانی سننا چاہتے ہو تو سنو، جو جتنا زیادہ محبوب ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ اس کے قدموں میں بچ جاتے ہیں۔ اس ساری کائنات میں ازل سے ابد تک ان تمام پسندیدگان میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے، مطلوب ہے، مکرم ہے، مشرف ہے، معظم ہے، محترم ہے، وہ وہی ہیں جو مقصود کائنات ہیں، جو باعث تخلیق ارض و سماوات ہیں۔ ہاں وہی ہیں جو شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم وسیم نسیم ہے، جو زین النبیین ہیں، جو سائر فوق العرش ہیں، کریم ہیں، خلیفۃ اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے تھے تیرے مقام اور مرتبے سے چھوٹے تھے، تیرے مقام اور مرتبے سے چھوٹے تھے، جن کے یہ سارے نام ہیں
اور کئی حسین و جمیل نام ہیں، خوبصورت لوگوں کے خوبصورت نام۔ ہم نے اس نعمت محبت کے سارے ٹوکرے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں۔ وہ ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم سلام کرتے تھے، ہمارا سلام کوئی اور سنے نہ سنے، جن کو ہم سلام کرتے تھے وہ ضرور سنتے تھے۔ ہماری بھی خواہش یہی ہوتی تھی کوئی اور نہ ہی سنے، بس اسی کو سنائیں جو ہم پتھروں راہ کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر ہماری محبت کی قدر کرتے ہوئے جواباً ہم سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے قبیلے کا عظیم نمائندہ، ہم سے سننا چاہتے ہو ہماری کہانی تو سنو۔ ہمارے قبیلے کا عظیم نمائندہ، پہلے اس کا نام حجر ابید ہوا کرتا تھا، یہ جنت سے منگوایا گیا تھا، اگرچہ جنتی ہیرا تھا لیکن اس کا نام پتھر رکھ کر ہمارے قبیلے میں اسے شامل کر دیا۔ اس کی آنکھیں بڑا کام کرتی ہیں۔ ہمارے اور تمہارے آقا 14 طبق کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمی و بردباری کی صفات کی پیکر حلیمہ، سعادت مندی کے بام عروج پر قدم رکھنے والی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی آغوش محبت میں لے کر اپنے قبیلہ کی طرف واپس جانے سے پہلے حرم کعبہ میں لے کر آئیں تاکہ مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دلوا دیا جائے، وہ اسی خیال سے سرشار جب حجر اسود کے قریب پہنچی تو ان کی حیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے بھائی حجر اسود نے پہلی نظر پڑتے ہی پہچان لیا کہ یہ کون آ گیا ہے۔ اس کے مردہ جسم میں جان آ گئی، اس نے جھرجھری لی، جن پتھروں نے اسے جکڑا ہوا تھا ان کو پیچھے دھکیلا، ان سے جان چھڑائی اور جلدی سے آ کر چہرہ مصطفیٰ کی بلائیں لینے لگا، آپ کے لبہائے مبارک کے بوسے لینے لگا۔ لوگ جائیں حجر اسود چومنے، لوگ جائیں حجر اسود چومنے، حجر اسود نے تیرے بوسے لیے، اور یہ سلسلہ تا دم زیست جاری رہا۔ آپ کا جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تو وہ آپ کے حضور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے کلمات سے سلام کرتا، حالانکہ سلام کے لیے اس وقت اس قسم کے الفاظ مروج نہیں تھے، یہ تو صرف حجر اسود کا اپنا ادراک تھا، اور اس کو 100% درست کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ ادراک تھا جو ہم سب میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جب بھی آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں، عقیدت و محبت سے سلام کا نذرانہ پیش کریں، کوئی حکم ارشاد ہو تو فوراً اس کو تسلیم کریں۔ پھر ہم نے اور ہم میں سے ہر ایک فرد نے ایسا ہی کیا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار سے گریز نہ کیا۔ اگر ہم بیان کریں تو ہو سکتا ہے کوئی تعلی اور خود نمائی یا خود پسندی سے تعبیر کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حرا پہاڑ پر کھڑے تھے تو وہ اچانک حرکت میں آ گیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احزا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، یعنی ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان کردہ یہ واقعہ باقاعدہ مسلم شریف میں فضائل صحابہ میں موجود ہے۔ اس واقعہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بیان فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 9 افراد کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور اگر 10ویں کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دے دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو فرمایا، ہم حرا پر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حرا نے حرکت کی تو آپ نے فرمایا، اثبت حرا فإنہ لیس علیک الا نبی او صدیق او شہید، یعنی حرا ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم۔ پوچھا گیا وہ 10واں خوش نصیب کون تھا؟ فرمایا بندہ عاجز بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس انداز سے یہ واقعہ امام احمد، ابن ابی شیبہ، طیالسی، ابو داؤد، ترمذی، حاکم اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ حدیث عثمان، حدیث حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہم میں بھی جبل حرا کی، جو حرا کا پہاڑ ہے، جبل حرا کی حرکت کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ تمام روایات فضائل مدینہ کے ذکر میں آئی ہیں۔ مکہ معظمہ ہی میں جبل صبیر کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جبل صبیر نے چومے تو وہ بھی وجز میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ ٹھہر گیا، گویا اس کو سکون مل گیا۔